الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ اب حضرت فاطمہ فرماتی ہیں نہیں میرے پیارے بچوں، آپ کے لیے پاک کپڑے بڑی بات نہیں ہے، انشاءاللہ اللہ تمہیں بھی نئے کپڑے عطا کر دے گا۔ سجدہ طیبہ حضرت فاطمہ الزہرا مصلی کو بچھاتی ہے، مصلی کے بعد بچھانے کے بعد اپنی بارگاہ میں سر کو جھکاتی ہے، میرے سر کو جھکانے کے بعد عرض کرتی ہے اے مولا تیرے حسنین کریمین میری بارگاہ میں آنے کے بعد نئے کپڑوں کا سوال کیا ہے، مجھ سے نئے کپڑے مانگتے ہیں، لیکن میری مولا میں نے ان سے وعدہ فرما لیا ہے کہ انشاءاللہ تمہیں بھی نئے کپڑے مل جائیں گے، تمہیں بھی نئے کپڑے انشاءاللہ مل جائیں گے۔ آپ نے نماز کو ادا کیا، نماز مکمل ہو گئی ہے، رات کٹ جاتی ہے، صبح کا دن نکلتا ہے، حضرت فاطمہ الزہرا نماز فجر کو ادا کرتی ہے اور پھر لے کر کے دعا کرتی ہے اے میرے مولا پروردگار عالم تیری بارگاہ میں دعا کی تھی، میرے بچوں نے نئے کپڑوں کا سوال کیا ہے، میرے بچے کو نئے کپڑے چاہیے تھے، مولا میری دعا کو قبول فرما، میرے بچے کو نئے کپڑے عطا فرما۔ اتنے میں آپ دعا کے ہاتھ آپ کے نیچے نہیں آئے ہیں، ایک آنے والا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، آپ نماز کو مکمل فرماتی ہے، مکمل فرمانے کے بعد جب آپ نے گیٹ کھولا، آپ نے دروازہ کھولا تو کیا دیکھتی ہے ایک سائل کھڑا ہے، ایک آنے والا کھڑا ہے، آپ نے گیٹ کھولا اور کھولنے کے بعد فرمایا اے آنے والے کون ہے، آنے والے کون ہے، تو وہ آنے والا کہتا ہے میں اہل بیت کا درزی ہوں، درزی ہوں۔ اہل بیت میرے سرکار کے گھرانے کو کہا جاتا ہے، اہل بیت میرے سرکار کے نواسوں کو کہا جاتا ہے، آپ کہتے ہیں میں درزی ہوں اور میں نواسوں کے کپڑے لے کر کے آیا ہوں، آپ نے کپڑے کے لیے ہمیں وہ سیدہ فاطمہ الزہرا اپنے بچوں کو کپڑے پہناتی ہے، بچے خوش ہو جاتے ہیں، نئے کپڑے آتے ہیں۔ اتنے میں میرے اور آپ کے آقا علیہ السلام سیدہ فاطمہ کے پاس آتے ہیں، آنے کے بعد فرماتے ہیں اے میری پیاری بیٹی کیا تم کو پتا تھا آنے والا کون ہے، کیا تم کو معلوم ہے کپڑے لانے والا کون ہے؟ سیدہ فاطمہ عرض کرتی ہے نہیں بابا جان میں آنے والے کو نہیں جانتی، میں کپڑے لانے والے کو نہیں جانتی، آپ ہی فرما دے آنے والا کون ہے، کپڑے لانے والا کون ہے؟ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اے میری پیاری بیٹی فاطمہ، اے میری پیاری بیٹی جب تم رب کی بارگاہ میں دعا کر رہی تھی اے میرے بولا پروردگار عالم تیرے پیارے نبی کے پیارے نوازوں نے مجھ سے کپڑے کا سوال کیا ہے، اپنے کپڑے عطا فرما دے، تیرے ہاتھ نیچے نہیں آئے تھے، میں نے جبریل کو حکم دیا جبریل جاؤ جنت چلے جاؤ، اب سارا مجمع اگر حسینی ہے تو انشاءاللہ میرا ایمان ہے بات مکمل ہونے کے بعد کوئی نہ کوئی جواب دے گا نعرے کے روپ میں۔ بہرحال میرے نبی فرماتے ہیں جب تم دعا کر رہی تھی رب کائنات کی رحمت کو جوش لے جاتا ہے، جبریل سے ارشاد فرماتا ہے اے جبریل جنت چلے جاؤ، جنت جانے کے بعد جنت سے جنتی لباس لے اور میرے پیارے نبی کے بچوں کو پردے کر میرے پیارے نبی کے پیارے بچوں کے لیے کپڑے لے کر کے چلے جاؤ۔ میرے آقا فرماتے ہیں یہ سید الملائکہ جو تمام فرشتوں کے سردار ہے، یہ وہ مقدس فرشتہ ہے جو ہر نبی سے گفتگو کرتا ہے، ہر نبی سے بات کرتا ہے، اپنا حکم دیا اور یہ جنت کے کپڑے لے کر کے میرے پیارے حسین کے لیے آ جاتے ہیں۔ یہ مقام ہے حسین کا۔ ابھی حضرت فرما رہے تھے پانی کے تعلق سے دو باتیں میں آپ کو بڑی لوچکلی بتاؤں گا انشاءاللہ، ایمان تازہ ہو جائے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب آپ کو بالکل قتل نہ دیکھیں، میں نے روزے سے اللہ کو بات نہیں کہنا چاہیے وہ میں نے روزے سے تین تقریریں چار تقریریں میں نے روزہ رکھ کے کی ہے، لیکن پہلی بار میری آواز بیٹھی ہے، بہرحال اللہ قبول کرنے والا ہے۔ اب آپ کو بتا حسین کس کو کہتے ہیں، آپ کو بتا حسین کس کو کہتے ہیں۔ ایک مرتبہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز ادا کر رہے ہیں، نماز پڑھا رہے ہیں، ابھی آپ کو حسین کی شان بتا رہا ہے، انشاءاللہ آگے آپ کو پھر میدان کربلا کا تھوڑا سا نقشہ دکھائے گا، پھر اپنی جگہ لے لوں گا، ابھی تو آپ کو حسین بتا رہا ہوں۔ حسین کس کو کہتے ہیں؟ میرے سرکار نماز پڑھا رہے ہیں، تمام کے تمام صحابہ سرکار کے پیچھے نماز ادا کر رہے ہیں، جب آپ سجدے میں پہنچے تو آقا حسین آپ کے پشت مبارک کا پر جا کر بیٹھے۔
بیٹھے کہاں بیٹھے پشتے مبارکہ میں جب آپ بیٹھے ایک بات بتائیں سجدہ لوگ کرتے کیوں ہیں رب کو راضی کرنے کے لیے اللہ کا فریضہ ادا کرنے کے لیے قربان جاؤں حسین پر آپ نبی کی کمرے مبارک پر آ کر کے بیٹھے جب آپ بیٹھے نبی سجدے کی حالت میں ہیں کولر کر رہے ہیں بند کر دو کولر کو بند کر دو اسے بند کر دو کولر کو بیٹھ رہے ہیں کیا ہو گیا بیٹھ رہا ہو چکا آقا کہاں پر ہیں سب لوگ وہاں پر ہیں سجدے میں اور حسین کہاں پر پہنچے آپ اپنے نانا کی پشت انبر پر بیٹھ جاتے ہیں لوگ آگے بچوں کو نمازی بنانا چاہتے ہیں بچوں کے سامنے سجدہ چاہتے ہیں بچوں کے سامنے نماز پڑھا کرو بہرحال آپ میرے سرکار کی پشت مبارکہ پر حضرت حسین آ کر کے بیٹھ جاتے ہیں حضرت حسین آ کر کے بیٹھے اور میرے سرکار تسبیح پڑھ رہے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ سب میرے ساتھ مل کر کے بڑے کیا پڑھتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ اور جب انسان نماز ادا کرتا ہے تو مومن کی معراج ہوتی ہے خدا بہت قریب ہوتا ہے اتنا قریب ہوتا ہے اگر مومن کو پتہ چل جائے رب کتنا قریب ہوتا ہے تو کبھی سجدے کی حالت میں سرکار ہے کمر پر آقا حسین بیٹھے ہیں اور سرکار تسبیح تو بھول جاتے ہیں تسبیح پڑھتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ تسبیح کیا پڑھتے ہیں پہلے سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ اور پھر کہہ رہے ہیں حسین ابھی بھی پیٹ پر ہے جہاں تک عبادت خدا وہاں تک خیال حسین کچھ لوگ کہتے ہیں یزیدی کو حق پر تھا پلیز ناپاک پردے کا انسان جو میرے آقا حسین کے ان کے ہاتھ رنگ لے اس کو جنتی کہیں گے نہیں میں آقا حسین کے نام کے ساتھ اس کا نام جوڑنا نہیں چاہتا آقا حسین کی شان پر بات چل رہی ہے لیکن ان کے غلاموں کے لائق بھی نہیں ہے بہرحال آپ سجدے پر ہیں نبی پڑھ رہے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ حسین ابھی بھی پیٹ پر ہے سبحان ربی الاعلیٰ حسین ابھی بھی پیٹ پر ہے سبحان ربی الاعلیٰ ابھی بھی نبی حسین پیٹ پر ہے آپ کا سجدہ طویل ہوتا رہا آپ کا سجدہ لمبا ہوتا رہا میں نے خیال کیا میں نے سوال کیا عالم تصور میں اے آقا آپ نے سجدے سے سر کیوں نہیں اٹھایا آج ہماری ماں بہنیں گھر میں نماز پڑھتی ہیں اگر بچہ سامنے آتا ہے تو ہٹا دیتی ہے کمر پر آتا ہے تو ہٹا دیتی ہے میں نے عالم تصور میں خیال کیا اور سوال کیا آقا آپ نے اپنے نمازے کو کمر سے کیوں نہیں اٹھایا آپ نے نمازے کو اپنی کمر سے کیوں نہیں ہٹایا سجدے کو کیوں نہیں اٹھایا تو عالم تصور میں جواب ملا تو سجدہ میں کر رہا ہوں میدان کربلا کے اندر میرا حسین اسی سجدے کے اندر کربلا کے اندر میرا حسین اسی سجدے کو بچائے گا آقا حسین کو فرما رہے ہیں آقا فرما رہے ہیں میں نے اپنے سر کو اس لیے سجدے سے نہیں اٹھایا اگر میں سجدے سے اٹھتا میرا حسین گر جاتا اللہ میرا حسین گرتا مجھے کہاں چوٹ لگی اور نواسے کے چوٹ لگے اور نانا برداشت کرے نہیں آپ نے نماز بہرحال میرے آقا پیارے حسین اپنی مرضی سے جب اتر جاتے ہیں سرکار سر کو اٹھاتے ہیں اس نماز کو مکمل کرتے ہیں اور صحابہ عرض کرتے ہیں فدا کا ہمارے پیارے آقا ہماری جانیں آپ پر قربان ہمارے بچے آپ پر قربان ہمارے ماں باپ آپ پر قربان آپ ذرا بتائیں آپ نے سجدہ کیوں لمبا فرمایا جی بولے سب اچل کے سبحان اللہ ایک نام اٹھائیں ایک ہاتھ اٹھائیں آقا حسین کے نام پر اور ایک نام پر اٹھائیں آقا حسین کے نام پر صحابی عرض کرتے ہیں آقا ہماری جانیں قربان آپ پر آپ نے سجدہ لمبا کیوں فرما دیا طویل کیوں فرما دیا کیا آپ پر وحی نازل ہو رہی تھی کیا رب کا حکم ہوا کہ سجدہ لمبا کر دیا جائے تو آقا مسکرا کر کے فرماتے ہیں نہ تو مجھ پر وحی آ رہی تھی نہ تو مجھ پر وحی آ رہی تھی نہ لمبا کرنے کا سجدے کا حکم ہوا تھا نہ ہی یہ حکم ہوا کہ سجدہ لمبا کر دیا جائے پھر
आका आपने सजदे को तकमील क्यों फरमाया, आपने सजदे को लंबा क्यों फरमाया? तो आका फरमाते हैं अरे जिस सजदे को तवील जिसकी वजह से फरमाया वही मेरा हुसैन अपनी गर्दन को कटाकर इसी सजदे को सजदे को बचाएगा। मेरी पुश्ते मुबारका पे मेरा जान का टुकड़ा, मेरे जिगर का टुकड़ा, मेरी आंखों का चैन, मेरे दिल का सुकून, मेरा नवासा, मेरी जो है कमर बनाकर बैठ गया था, अगर मैं सर को उठाता मेरा प्यारा हुसैन गिर जाता। किसको कहते हैं? जिसके लिए जन्नती कपड़े, जिसके लिए जन्नती खाने